وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ایک ASI لیول کے پولیس اہلکار کو انتہائی خفیہ معلومات ایک غیر ملکی سفیر کو بیچنے کے الزام میں گرفتار تو کر رکھا ہے اور اس کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا ہے، لیکن نہ تو چالان میں اور نہ ہی عدالت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حساس خفیہ معلومات کس نوعیت کی تھیں اور خریدنے والے سفیر کا تعلق کس ملک سے ہے۔ یہ سوال بھی جواب طلب ہے کہ پولیس میں ASI لیول کے اہلکار کو کس طرح حساس اور خفیہ معلومات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے 14 دسمبر کے روز گولرا پولیس اسٹیشن کے گرفتار شدہ پولیس اہلکار کو جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا تھا۔ گرفتار پولیس اہلکار ASI ظہور احمد اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس جرم کے تحت گرفتار کسی بھی شخص پر غداری کا مقدمہ چلتا ہے، لیکن ماضی میں کبھی کسی پولیس اہلکار کو اس جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ پولیس اہلکار کو 6 ہفتے پہلے نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن تب اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ اس کے خلاف مقدمے کا اندراج 13 دسمبر سن 2021 کو کیا گیا، جبکہ اسے 14 دسمبر کو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے درج کی گئی FIR کے مطابق گولڈا پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو خفیہ دستاویزات یا معلومات غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ کو دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اسے پولیس کے ASI کی گرفتاری سے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے آگاہ کیا جو اس سے تحقیقات کر رہی ہے۔ FIA کی جانب سے درج FIR میں بتایا گیا ہے کہ اسے باوثوق ذریعے کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ASI گولوڑا ظہور احمد ایک غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ سے ملاقات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ FIR میں متعلقہ شخص کی سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا کار کا رجسٹریشن نمبر بھی درج ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ ASI کی اس ملاقات کا مقصد خفیہ معلومات یا دستاویزات فراہم کرنا تھا جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ASI نے غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ سے میٹرو بس اسٹیشن کے پاس جنا ایونیو پر ملنا تھا۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ان معلومات کی بنا پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو وہاں پہنچی۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں موجود ذریعے نے تصدیق کی کہ ٹویوٹا کرولا میں جس کے شیشے کالے تھے ASI کو کہیں لے جایا گیا ہے، تاہم FIA کی ٹیم کو تجویز دی گئی کہ وہ وہیں انتظار کرے۔ FIR کے مطابق کچھ دیر بعد وہی ٹویوٹا کرولا کار ASI کو واپس اسی مقام پر اتار کر چلی گئی، جس کے بعد FIA کی ٹیم نے اسے حراست میں لے لیا۔ FIA ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ASI کے پاس 2 فونز تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، لیکن وہ غیر ملکی سفیر کے ساتھ اپنی ملاقات کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکا۔ FIA کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے موقع پر ہی انکشاف کیا کہ وہ غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ کو خفیہ معلومات یا دستاویزات فراہم کرنے کے بدلے پیسے لے رہا ہے۔ FIR میں درج ہے کہ بعدی نظر میں ASI کا یہ اقدام سن 1923 کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور انسداد کرپشن ایکٹ سن 1947 کے تحت قابل سزا جرم ہے اور اس پر غداری کا کیس چلایا جا سکتا ہے۔ FIA کا دعویٰ ہے کہ ASI کی تحویل سے 50,000 روپے کیش، ATM کارڈز اور ایک USB ڈرائیو بھی برآمد ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ 30 نومبر سن 2021 کو گولڈا پولیس اسٹیشن کے ASI کی گمشدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی تھیں، تاہم پولیس نے ان کی گمشدگی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس ASI کے فون سے ان کی اہلیہ کو ایک پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ مری گئے ہوئے ہیں، پھر 2 روز بعد وہ واپس گھر پہنچ گئے، لیکن اب انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس رائے نے تصدیق کی ہے کہ ASI مری نہیں گیا تھا، بلکہ ایک ادارے کی جانب سے تفتیش کی غرض سے اسے زیر حراست لیا گیا تھا۔ تاہم اس کی گمشدگی کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور اسے کس غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ سے ملنے پر گرفتار کیا گیا ہے، اس بارے میں پولیس حکام بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔